الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت، أو وفي رواية أو ليسكت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشیں عفت مآب خواتین اسلام، میری پاکیزہ مائیں بہنیں. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، من نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت: امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تجھے کافی ہو، یعنی تو اپنے گھر میں رہے. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کر. ان 3 نصیحتوں میں سے آپ کے سامنے پہلی نصیحت پر مجھے کچھ بولنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اس میں ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو. علماء نے لکھا ہے کہ یہ زبان جو ہوتی ہے یہ 2 دھاری تلوار ہوتی ہے. یہ حق بھی بولتی ہے، یہ باطل بھی بولتی ہے. یہ سچ بھی بولتی ہے، یہ جھوٹ بھی بولتی ہے.
یہ میٹھا بھی کھلواتی ہے اور یہ مار بھی کھلواتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے اعضاء جتنے بنائے ہیں، سارے اعضاء میں زبان کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ سارے اعضاء زبان سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء، انسان کی بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حوالے سے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر، اور اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم لوگ سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ چیز اپنی امت کو بتلانا چاہیے کہ زبان کا انسان کے کردار میں، انسان کی زندگی میں، انسان کے نقل و حرکت میں، انسان کے اچھے اور برے ہونے میں، انسان کے عزت اور باعزت ہونے میں زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں اکثر و بیشتر جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہو، اور ہاں یاد رکھو اپنی زبان سے کچھ بھی مت بولو سوائے خیر اور سوائے اچھائی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی وہ بولے تو اچھا بولے، ورنہ تو وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، انسانوں سے یہ کہا ہے کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دونوں داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اور دونوں پیروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت لے لے کہ اس کا خیال کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اگر وہ زبان کا خیال رکھے گا، زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، تو انشاءاللہ میں قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں جانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص دونوں پیروں کے درمیان موجود شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی لے لیتا ہے تو کل قیامت کے دن میں انشاءاللہ اس کے جنت میں جانے کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کی زبان مومن کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی جب بھی وہ کچھ بولتا ہے بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے، اسی وجہ سے پٹر پٹر بولتے رہتا ہے، بکتے رہتا ہے، کیا بول رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتلا کے گئے ہیں، انہی نبی کا جن کو ہم لوگ سرکار دو جہاں احمد مجتبی رسول الثقلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا سچا نبی مانتے ہیں، اس سچے نبی کی سچی بات یہ ہے کہ جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، جو بہت زیادہ بولتا ہے اس کی غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ
زیادہ ہوتا ہے اور جس کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے مناسب جگہ اس کے لیے جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا کر یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، جب بھی بولو غور کر کے بولو کہ جو کچھ بول رہے ہو اللہ کے یہاں وہ لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا ہے، اللہ کے یہاں اس کو اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ جو کچھ بولا ہے اللہ کے یہاں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی حضرت مجاہد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی چھوٹے بچے کو بلانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ آ جاؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو اس جھوٹ کا بھی حساب دینا ہوگا جو اس نے اپنے بچے کو بہلانے، پھسلانے اور بلانے کے لیے اس کے سامنے جھوٹ بولا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، اچانک ایک جگہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ ان کو اٹھا کر ان کے ایک مقام پر ان کو لے کر آئے، ہوش آیا تو ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ اس راستے سے گزرتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پوچھنے کی بھی چیز ہے۔ فرمایا کہ بہت زمانہ گزر چکا ہے، کسی دن اس جگہ پر میری طرف سے کسی کی غیبت ہو گئی تھی۔ آج جب میں اس جگہ پہنچا ہوں تو مجھے وہ غیبت یاد آ گئی اور مجھے یہ یاد آ گیا کہ اللہ کے یہاں مجھے اس غیبت کا، اس برا بھلا کہنے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس حساب کتاب کو سوچ کر میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی جو آخری کتاب ہے جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کی بات چیت، بیٹھک، مجلس کے بارے میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کی جو مجلسیں لگتی ہیں، جو لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے، لوگوں کی آپسی سرگوشیاں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر اچھی نہیں ہوتی، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سرگوشی اچھی نہیں ہوتی سوائے تین کام کے، جو اس سرگوشی میں، جو اس مجلس میں، جو اس خفیہ میٹنگ میں، اس خفیہ بات چیت میں ہو۔ نمبر ایک، امر بصدقۃ، کسی صدقے کا، کسی اچھائی کا حکم ہو۔ نمبر دو، معروف، کسی شریعت کے اندر جو چیز اچھی ہو اس کی بات چیت ہو۔ نمبر تین، دو لوگوں کے درمیان جو جھگڑے فساد ہوئے ہیں، جو آپسی رنجش ہے، جو بگاڑ ہے، ان دو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جو آپسی میٹنگیں ہوتی ہیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، صرف یہی چیز خیر کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں، اس کے اندر اس زبان کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زبان سے اس میٹنگ کے اندر یا تو جھوٹ بولا جاتا ہے، یا تو کسی کی غیبت ہوتی ہے، یا تو چغلخوری ہوتی ہے، یا کسی کے لعن طعن ہوتا ہے، یا کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ
اپنی بیٹھکوں کے اندر، اپنی سرگوشیوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر اس بات کا خیال رکھو کہ جب بھی بات ہو کوئی اچھی بات ہو، جب بھی بات ہو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی، لوگوں کے درمیان آپسی میل جول کی بات ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو اگر تمہاری زبان تمہارے قابو سے نکل گئی، اگر تمہاری زبان تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، تمہاری زبان تمہارے قبضے سے نکل گئی تو یہ تمہارے لیے بہت خسارے کی چیز ہوگی۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج کی تھی، اس رات میں آپ کا ایک قوم پر سے گزر ہوا جس قوم کے ناخن تانبے کے لمبے لمبے ناخن تھے، اور وہ قوم ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی، اپنے سینوں کو نوچ رہی تھی۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کا، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، جو لوگوں کی عزت اور آبرو کو لیتے تھے، یعنی جو بیٹھ کر لوگوں کی چغلخوریاں کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو ملیا میٹ کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں جو شخص جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے پورے مسلمان محفوظ رہے وہی مسلمان ہے، وہی کامل مسلمان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے جیسے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عبادات بتلائی، یہ کرو یہ کرو، اور پھر آخر میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، جس کی وجہ سے ان سارے اعمال کا وزن ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اے معاذ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تجھ پر تیری ماں روئے، اور یہ یاد رکھ لے کہ قوم کے اندر کل قیامت کے دن جو لوگ منہ کے بل جہنم میں جائیں گے، جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، ان میں اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوں گے جن کی زبان چلتی رہتی تھی، جو بولنے میں احتیاط نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں آج کی اس مجلس سے ہمیں جو پیغام لے کر جانا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں، چغلخوری کرنے سے بچیں۔ اور یاد رکھیے ہم جو میٹنگیں کرتے ہیں، جو دوسروں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں پر قابو رکھیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری اکثر مجلسیں، ہماری اکثر بیٹھکیں، ہماری اکثر نشستیں وہی ہوتی ہیں جن میں دوسروں کے خلاف، جس میں دوسروں کے خلاف صرف بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے الیکشن کا زمانہ گزرا ہے، اللہ خیر کرے، حیرت ہوتی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کام کرنے کے لیے، دوسرے مسلمان کے خلاف ماحول بنانے کے لیے میٹنگیں کرتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری بستیوں کے اندر یہ رواج بالکل عام ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں یہ زبان قابو میں رکھنے کی چیزیں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ زبان اکثر و بیشتر زندوں کے خلاف چلتی ہے، لیکن آج ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ ہماری یہ زبان مردوں کے خلاف چلنے لگی ہے، جبکہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے مردوں کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرو۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی مجلسوں کو پاکیزہ بنائیں، ہم اپنی مجلسوں کو دیندار بنائیں، ہم اپنی مجلسوں کے اندر جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے بچیں، ان کی چغلخوری کرنے، ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرنے، ان پر بہتان لگانے، ان کی غیبت کرنے سے بچیں۔ اور یاد رکھیے بات
کلام ہماری جو زبان سے چیزیں نکلتی ہیں وہ 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر 3 چیزیں بری ہیں، صرف ایک چیز اچھی ہوتی ہے۔ آج ہم سب اس ایک اچھی چیز کو لے کر جائیں۔ سب سے پہلی چیز، ہماری زبان سے جو چیز نکلتی ہے اس کے اندر صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہماری زبان سے جو چیز نکلتی ہے اس کے اندر صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہماری زبان سے جو چیز نکلتی ہے اس کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہماری زبان سے جو چیز نکلتی ہے اس کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ آپ سوچو، جس میں صرف نقصان ہے اس کو بولنے کی کیا ضرورت؟ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کو بولنے کی کیا ضرورت؟ جس کے نفع پر نقصان بڑھا ہوا ہے اس کو بولنے کی کیا ضرورت؟ صرف ایک چیز بچ جاتی ہے۔ یہ بات امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے کہ چوتھی چیز بچتی ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہم بولنے سے پہلے سوچیں بولنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہوگا تو بولیے، ورنہ چھوڑ دیجئے۔ یاد رکھیے، جسم کے اندر ایک عضو ہے جو جرمہ صغیر، جس کا جسم بہت چھوٹا ہے، جرمہ کبیر، جس کا جرم بہت بڑا ہے۔ زبان یہ گوشت کے اعتبار سے بہت چھوٹا لوتھڑا ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ ایمان سے کفر کے اندر لے کر چلی جاتی ہے، یہ محبت سے نفرت میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ دوستی سے دشمنی میں بدل دیتی ہے، یہ محبت اور لگاؤ سے طلاق میں بدل دیتی ہے، یہ 2 بستیوں 2 خاندانوں میں میل جول کے بجائے دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے میرے سال جنگ کے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اکرام، آج کی اس مجلس سے ہم صرف یہی پیغام لے کر جائیں میری اس بات سے کہ ہم جب بھی کچھ بولیں پہلے یہ سوچیں اس میں نفع ہے یا نقصان ہے۔ اگر نفع ہے تو بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور مومن بھائی کی، کسی بھی انسان کی غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے، بہتان لگانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔